بسم اللہ الرحمن الرحیم ایم ایس وائز کے معزز دوستو السلام علیکم۔ آج کی ہماری یہ ٹاپک یہ کہانی عرب جمہوریہ مصر یا مصر جمہوریہ مصر العربیہ۔ قبطی زبان براعظم افریقہ کے شمال مغرب اور براعظم ایشیا کے سینائی جزیرہ نما میں واقع ایک ملک ہے۔ تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ مصر کا رقبہ 10,01,450 مربع کلومیٹر ہے۔ مصر کی سرحدوں کو دیکھا جائے تو شمال مشرق میں غزہ پٹی اور اسرائیل، مشرق میں خلیج عقبہ اور بحیرہ حمر، جنوب میں سوڈان، مغرب میں لیبیا اور شمال میں بحیرہ روم ہے۔ خلیج عقبہ کے اس طرف اردن، بحر احمر کے اس طرف سعودی عرب اور بحیرہ روم کے دوسری جانب یونان، ترکی اور قبرص ہے، حالانکہ ان میں سے کسی کے ساتھ بھی مصر کی زمینی سرحد نہیں ہے۔ کسی بھی ملک کے مقابلے میں مصر کی تاریخ سب سے پرانی اور طویل ہے، اور اس کی تاریخی ابتدا 6 تا 4 ملینیا قبل مسیح مانی جاتی ہے۔ مصر کو گوہرِ ثقافت بھی مانا جاتا ہے۔ قدیم مصر میں کتابیں، زراعت، شہرکاری، تنظیم اور مرکزی حکومت کے آثار ملتے ہیں۔ مصر میں دنیا کے قدیم ترین یادگار عمارتیں موجود ہیں جو مصر کے قدیم وراثت، تہذیب، فن اور ثقافت کی گواہی دیتی ہیں۔ ان میں اہرامات جزیہ، ابو الہول، منفس، مصر طیبہ اور وادی ملوک شامل ہیں۔ ان مقامات پر اکثر سائنسدان اور محققین تحقیق اور ریسرچ میں سرگرداں نظر آتے ہیں، اور مصر کی قدیم روایات اور تاریخی حقائق سے اشکارا کرتے ہیں۔ مصر کی قدیم تہذیب ہی وہاں کی قومی علامت ہے، جس میں بعد یونانی قوم، فارس، قدیم روم، عرب قوم، ترکی، عثمانی اور دیگر اقوام نے متاثر کرنے کی کوشش کی ہے۔ قدیم مصر مسیحیت کا ایک بڑا مرکز تھا، لیکن 7ویں صدی میں مسلمانوں نے یہاں اپنے قدم جمانے شروع کیے اور مصر مکمل طور سے مسلم اکثریت ملک بن گیا، مگر عیسائی بھی وہاں موجود رہے، گوکا اقلیت میں تھے۔ 16ویں صدی تا 20ویں صدی کے آغاز تک مصر پر بیرونی طاقتوں کی حکومت کی۔ شروع میں سلطنت عثمانیہ اور بعد میں سلطنت برطانیہ نے مصر کو اپنی حکومت کا حصہ بنایا۔ جدید مصر کا آغاز 1922 سے ہوا، جب مصر کو برطانیہ سے آزادی ملی، مگر آزادی کے بعد وہاں بادشاہت قائم ہو گئی۔ البتہ اب بھی وہاں برطانوی فوج کا غلبہ تھا، اور کئی مصریوں کا کہنا ہے کہ بادشاہت دراصل برطانیہ کی ایک چال تھی تاکہ مصر ان کی کالونی کا حصہ بنا رہے۔ مصر انقلاب 1952 میں مصریوں نے برطانوی فوج اور افسروں کو اپنے ملک سے بھگا دیا، اور اسی طرح مصر سے برطانیہ کا مکمل خاتمہ ہو گیا۔ برطانوی نہر سویز کا قومیانہ کیا گیا اور شاہ فاروق اول کو مع اہل خانہ ملک بدر کر دیا گیا۔ اسی طرح مصر ایک جمہوری ملک بن گیا۔ 1958 میں جمہوریہ سوریہ کے ساتھ مل کر متحدہ عرب جمہوریہ کی بنیاد ڈالی گئی، مگر 1961 میں اسے تحلیل کرنا پڑا۔ 20ویں صدی کے نصف آخر میں مصر میں سماجی اور مذہبی اتار چڑھاؤ دیکھنے کو ملا، جس کی وجہ سے سیاسی عدم استحکام کی صورتحال پیدا ہو گئی، اور اسی دوران میں 1948 میں اسرائیل کے ساتھ تنازع، 1956 میں سویز بحران، 1967 میں روزہ جنگ اور 1973 میں جنگ یوم کفور جیسے ناخوشگوار واقعات رونما ہوئے۔ مصر نے 1967 تک غزہ پٹی پر اپنا قبضہ برقرار رکھا۔ 1978 میں مصر نے کیمپ ڈیوڈ معاہدے پر دستخط کیے اور غزہ پٹی سے اپنا قبضہ واپس لے لیا، اور ساتھ اسرائیل کو ایک ملک کی حیثیت سے تسلیم کر لیا۔ ملک میں بدستور سیاسی ہنگامہ جاری رہا اور بے امنی کو دورہ رہا۔ 2011 میں پھر ایک انقلاب برپا ہوا اور مصر کی سیاست میں زبردست تبدیلی آئی۔
اسی دوران مصر دہشت گردی کی زد میں رہا اور معاشی مسائل سے بھی دوچار رہا۔ مصر کی موجودہ حکومت بین صدارتی جمہوریہ ہے اور مصر کے موجودہ صدر عبدالفتاح السیسی ہیں۔ سیاست میں انہیں امریت کے طور پر دیکھا جاتا ہے۔ مصر کا سرکاری مذہب اسلام ہے اور سرکاری زبان عربی ہے۔ مصر کا کل آبادی تقریباً 95 ملین ہے اور اسی طرح یہ شمال افریقہ، مشرق وسطی اور عرب دنیا کا سب سے زیادہ آبادی والا ملک ہے۔ نائجیریا اور ایتھوپیا کے بعد براعظم افریقہ کے تیسرا آبادی والا ملک ہے اور دنیا بھر میں بلحاظ آبادی سے اس کا نمبر 15۔ ملک کی زیادہ تر آبادی دریائے نیل کے کنارے بسی ہے۔ ملک یا زیادہ تر زمینی حصہ صحرائے اعظم پر مشتمل ہے جو تقریباً ناقابل آباد ہے۔ کثیر آبادی والے علاقوں میں قاہرہ، اسکندریہ اور دریائے نیل کے جزیرے ہیں۔ مصر کی خود مختار ریاست شمالی افریقہ، مشرق وسطی اور عالم اسلام میں ایک مضبوط حکومت مانی جاتی ہے۔ دنیا بھر میں مصر ایک وسط درجہ کی طاقتور حکومت ہے۔ مصر کی معیشت مشرق وسطی کی بڑی معیشتوں میں شمار کی جاتی ہے۔ 21ویں صدی میں اس کی دنیا کی بڑی معیشتوں میں شمار ہونے کا امکان ہے۔ 2016 میں جنوبی افریقہ کو پیچھے چھوڑتے ہوئے مصر نائجیریا کے بعد افریقہ کے سب سے بڑی معیش بن گیا۔ مصر مندرجہ ذیل تنظیموں کی بانی ہے، شرک بانی اور رکن: اقوام متحدہ، غیر وابستہ ممالک کی تحریک، عرب لیگ، افریقی ممالک کی تحریک، تنظیم تعاون اسلامی۔